ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کئی ایک چیزوں سے نوازا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، اس کے جی کو بہلانے کے لیے اللہ نے اسے گھر بار بھی دیا ہوتا ہے، مال و دولت بھی دیا ہوتا ہے، اور اس کو اولاد سے بھی نوازا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دل عطا کی ہے، فکر عطا کی ہے، دماغ عطا کی ہے، تو سوچ عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور چیز انسان کو عطا کی ہے جس کو احساس کہا جاتا ہے۔ احساس اگر کسی انسان کے اندر موجود ہو تو وہ انسان کہلاتا ہے، اور اگر احساس کسی معاشرے کے اندر موجود ہو تو وہ معاشرہ رہتا ہے، اور اگر احساس کسی قوم کے اندر موجود ہو تو وہ قوم ایک قوم رہتی ہے۔ لیکن اگر انسان کے اندر احساس موجود نہ ہو تو وہ انسان نہیں رہتا۔ اگر احساس موجود نہ ہو تو پھر کوئی معاشرہ نہیں رہتا، اور اسی طرح اگر احساس موجود نہ ہو تو پھر لوگوں کا ہجوم بھی ایک قوم نہیں کہلاتا۔ یہ احساس ہی ہے جو انسان کو رشتوں سے جوڑ کے رکھتا ہے، یہ احساس ہی ہے جو انسان کو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ روابط پیدا کرنے کی تلقین کرتا ہے، یہ احساس ہی ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے، یہ احساس ہی ہے جس کے ذریعے انسان کسی دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، یہ احساس ہی ہے جس کے ذریعے انسان کسی کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے احساس اپنے رشتوں کا، کہ جہاں انسان کے ماں باپ بھی ہوں، بہن بھائی بھی ہوں، بیوی بچے بھی ہوں، اور یہ سارا ایک خاندان، ایک فیملی یہ موجود ہو، تو اگر انسان کے اندر احساس موجود ہو تو پھر اس کو اپنی ماں کے احترام کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنی باپ کی عزت کا خیال بھی رہتا ہے، اس کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنے کا بھی علم ہوتا ہے، اور اس کو اپنی اولاد کی تربیت کا بھی خیال ہوتا ہے۔ اگر احساس موجود ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ رہن سہن اور اس کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنے کی عقل و فہم بھی اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ اور یہی انسان اپنے ماں باپ کا احساس نہ کرے، اپنے بہن بھائیوں کا احساس نہ کرے، اپنے بیوی بچوں کا احساس نہ کرے، تو پھر وہ گھر نہیں رہتا بلکہ جنگل کا سا ایک سما پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے انسان کو ایک دوسرے کا خیال ہونا چاہیے۔ روزہ بھی انسان کو ایک طرح سے احساس سکھا رہا ہوتا ہے، احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ انسان کبھی غور کر، کبھی فکر کر، کبھی یہ سوچ تو صحیح نا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، تجھے 3 وقت کی روٹی میسر ہے، تجھے کھانا مل رہا ہے، لیکن دنیا کے اندر کئی ایسے اللہ کے بندے بھی موجود ہیں، دنیا کے اندر کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہیں 1 وقت کا کھانا بھی بمشکل نصیب ہوتا ہے، لیکن تیرے ذمے ہے ان کا احساس کرنا، ان کا خیال کرنا۔ یہ نہ ہو تو اپنے گھر کے اندر بہت ساری ڈشز بنا کے، ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دے اور لوگوں کو یہ دکھائے کہ میرے پاس مال بہت ہے، میرے پاس دولت بہت ہے۔ کبھی یہ تو سوچا کر کہ اسی معاشرے کے اندر ایک ایسا شخص بھی رہ رہا ہوتا ہے جس کی جیب کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہوتا، جس کے پاس اتنا مال اور اتنی دولت نہیں ہوتی کہ وہ شام کو اپنے بچوں کے افطار کے لیے کوئی پھل ہی لے کے جا سکے۔ یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے رمضان المبارک کا مہینہ اور یہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اور وہ روزہ دار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہاں تک کہ تمام اعمال کا بدلہ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ وہ روزہ انسان کو احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ انسان بچنا ہے اللہ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے، برے کاموں سے، لغویات سے، فحشات سے، لغو گوئی سے، اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے، اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو پاک رکھنا ہے، اپنے کانوں کو پاک رکھنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے جب انسان اجتناب کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے رمضان کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو اپنے بندے سے چاہتے ہیں، جب انسان یہ سارے کام کرے گا تو وہ مقصد پورا ہوگا، اور پھر انسان کو یہی احساس پیدا ہوگا کہ اس نے عام دنوں کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو غلطیوں سے بچانا ہے۔ یاد رکھیے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے،
انسان غلطی کر بیٹھتا ہے اور اس گناہ اور غلطی کے بعد اگر انسان کو احساس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آتا ہے، اپنے اس گناہ کی معافی کو طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی غلطی کرنے کے بعد، وہی گناہ کرنے کے بعد جب انسان کو پھر بھی احساس نہ ہو، پھر بھی اسے خیال نہ آئے، تو پھر وہی بات ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم کے اندر ذکر کی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کر لی، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، پھر اسے اپنے اس غلطی کا احساس نہیں ہوا بلکہ وہ اس پہ ابا واستکبر، انکار کرنے کے بعد تکبر کر گیا، احساس نہیں کیا، خیال نہیں کیا، اللہ کے حکم کے انکار کرنے کے بعد اپنی بات کے اوپر ڈٹ گیا، ضد میں آ گیا۔ جب ضد میں آ جائے، کوئی اللہ کے سامنے غرور میں آ جائے، تکبر میں آ جائے، تو اللہ کے سامنے تو کسی کا غرور نہیں چلتا، کسی کا تکبر نہیں چلتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کافروں میں سے لکھ دیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، اللہ کے حکم کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، تجھے اللہ نے مردود بنا دیا ہے اور قیامت تک تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں ڈلتی رہیں گی۔ لیکن دوسری طرف غلطی وہاں بھی ہوئی، گناہ وہاں بھی ہوا، لیکن وہاں احساس ہو گیا، کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اب غلطی تو کر لی ہے، گناہ تو کر لی ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم ہو گیا ہے، اچھا اب تو بتا نا کریں کیا، ہمارے پاس تو حل کوئی نہیں ہے، غلطی کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، خطا کر بیٹھے ہیں، یہ جو ہے وہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ تیرے در پہ آئے ہیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ گناہ کر لیا ہے، ظلم کر لیا ہے، غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، اڑے نہیں ہیں، ضد نہیں کی، تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، اللہ تیرے سامنے آ کے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول بھی کر لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل بھی کر لیتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، جب انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی بڑی خوشگوار بن جاتی ہے، لیکن جب انسان کے اندر احساس پیدا نہ ہو، اپنی بیٹی کے گلے کو بھی دبا دیتا ہے۔ جب انسان کے اندر احساس نہ ہو تو پھر ایک لاش پڑی ہوتی ہے اور وہاں لوگوں کا ایک ہجوم بیٹھا کھانے کھا رہا ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اندر احساس نہ ہو تو پھر ایک معاشرہ جنگل کا سا بن کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر احساس کی نعمت کو پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رشتوں کی قدر کرنے، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اور پھر اگر کوئی غلطی ہو، کوئی خطا ہو تو فوراً اس کا احساس کر کے اپنے در پہ آ کے ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔